بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم چھوٹے سے تھے جب ایک روز اماں تخت سے فرش پر پاؤں رکھتے ہوئے پھسل گئیں اور ان کے پاؤں میں شدید چوٹ آئی۔ وہ تکلیف سے کراہ رہی تھیں اور انہیں سہارا دے کر اٹھانے والا کوئی نہ تھا۔ میں ان دنوں صرف 6 سال کی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ کسی کو پکاروں جو اماں کی مدد کو آئے۔ تبھی گلی سے 2 عورتیں آتی دکھائی دیں۔ میں نے اشارے سے انہیں بلایا۔ جب وہ قریب آئیں تو میں نے بتایا میری اماں گر پڑی ہیں، انہیں اٹھائیں۔ وہ اندر آ گئیں۔ کراہتی ہوئی ماں کو انہوں نے سہارا دے کر اٹھایا، بستر پر لٹایا اور پانی پلایا۔ امی نے نحیف آواز میں کہا، مجھے سخت چوٹ لگی ہے، فون اٹھا کر دو تاکہ میں اپنے شوہر کو آفس اطلاع کر دوں، وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے۔ ان میں سے ایک خاتون جو کم عمر تھی، اس نے فون اٹھا کر امی کو دے دیا۔ میری والدہ نے ابو سے بات کی اور کہا فوری آ جائیں، گرنے کی وجہ سے سخت چوٹ لگی ہے اور لگتا ہے ہڈی میں کہیں فریکچر ہو گیا ہے۔ فون بند کر کے وہ ان عورتوں کی طرف متوجہ ہوئیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ گلی کے نکڑ والے کالے گیٹ کے بڑے بنگلے میں جھاڑو پونچھا کرتی ہیں اور مزید کام ڈھونڈ رہی ہیں۔ امی نے فوراً کہا، مجھے ایک کام والی کی سخت ضرورت ہے، میرے لیے چھوٹے بچوں کو سنبھالنا مشکل مسئلہ ہے۔ اگر کوئی ایسی عورت یا لڑکی مل جائے جو صبح سے شام تک میرے پاس رہ سکے اور بچوں اور گھر کے کاموں میں مدد کرے تو میں اچھی تنخواہ دوں گی۔ ان میں سے جو بڑی عمر کی تھی وہ بولی، میری اس بیٹی کو سارے دن کے لیے اپنے پاس رکھ لو، یہ تمہارے کام کر دے گی اور کھانا پکانا بھی جانتی ہے۔ اماں نے لڑکی کی موہانی صورت پر غور کیے بغیر اسے فوراً رکھنا قبول کر لیا اور جو تنخواہ اس کی ماں نے مانگی تھی اس کی حامی بھر لی، کیونکہ اماں کو اس وقت کسی مددگار کی سخت ضرورت تھی اور وہ اٹھنے بیٹھنے کے قابل ہی نہ تھی۔ میرا چھوٹا بھائی جو ابھی صرف 8 ماہ کا تھا جھولے میں سو رہا تھا۔ اس عورت نے کہا، بی بی میں تمہاری تکلیف دیکھ کر اپنی بیٹی آپ کے پاس چھوڑ جاتی ہوں، کل صبح جب سامنے والے گھر کام پر آؤں گی تو آپ کی طرف چکر لگا لوں گی اور رشیدہ کو بھی دیکھ لوں گی۔ یہ کہہ کر وہ اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ رشیدہ نے میری ماں کے سارے کام منٹوں میں کر دیے۔ اتنی دیر میں ابو بھی گھر آ گئے۔ والدہ نے بتایا کہ اس بچی کو بھی ملازم رکھا ہے، اللہ نے اسے فرشتہ بنا کر اس مشکل گھڑی میں بھیج دیا، ورنہ منّے کو جھولے سے نکال کر فیڈر بنا کر دینے والا کوئی نہ تھا۔ خیر، والد صاحب نے لڑکی کی سمت ہم سب کو گاڑی میں بٹھایا اور والدہ کو ہسپتال لے گئے۔ ایکس-رے کروایا، ڈاکٹروں نے امی کو ایڈمٹ کر لیا، چنانچہ ابو انہیں وہیں چھوڑ کر ہمیں گھر لے آئے۔ رات بھر وہ لڑکی ہم تینوں بہن بھائیوں کے پاس رہی۔ صبح والد نے پھپھو کو فون کیا، وہ حیدرآباد سے کراچی پہنچ گئیں، کیونکہ والد صاحب ہم بچوں کو ایک انجان لڑکی کے پاس تنہا چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ پھوپھو کے اپنے 3 چھوٹے بچے تھے، وہ ایک کو ساتھ لے آئیں جبکہ 2 کو اپنی نند کے گھر چھوڑ کے آئیں۔ دوپہر کو رشیدہ کی ماں زبیدہ آئی تو پھوپھو نے اسے شاباش دی کہ تمہاری بیٹی بہت اچھی ہے، ورنہ اس عمر کی لڑکیاں کہاں اس طرح بچے سنبھال لیتی ہیں۔ اس نے واقعی بہت توجہ سے بچوں کا خیال رکھا، رات کو فیڈر بنا کر دیتی رہی اور صبح ناشتہ بھی تیار کیا۔ زبیدہ نے بتایا یہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو سنبھال لیتی رہی، اس لیے کم عمری میں ہی اس کاموں میں سلیقہ آ گیا۔ جب میں کام پر جاتی تو یہیں گھر کا سنبھالتی تھیں۔ پھپھو نے کہا، تمہارا بھلا ہو زبیدہ، تم اس آڑے وقت میں مل گئی، ورنہ کون اپنی لڑکی کو انجان گھر میں چھوڑتا ہے۔ زبیدہ بولی، بی بی میں اس گھر میں پہلی بار آئی ہوں، لیکن آس پاس کے کئی گھروں میں کام کیا ہے اور اس کے بلاک سے واقف ہوں۔ رشیدہ کا باپ سوتیلا ہے، اس لیے میں اسے کسی اچھے گھر میں رات دن کے لیے ملازمہ رکھنا چاہتی تھی۔ میرا شوہر نشہ کرتا ہے اور کوئی کام نہیں کرتا، جب زیادہ نشہ کر لے تو مجھے اور بچوں کو مارنے لگتا ہے۔ اس کی بد مزاجی سے یہ بچی گھبراتی ہے اور اسے گھر میں سکون نہیں ملتا۔ آپ کی بھابھی کو پہلی نظر میں دیکھ کر اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اچھی خاتون ہے، اسی لیے انہیں تکلیف میں دیکھ کر اسے یہاں چھوڑ دیا۔ کچھ دیر وہ پھپھو سے باتیں کرتی رہیں۔ ابو ہسپتال سے واپس آئے تو بتایا کہ امی کا آپریشن ہو گیا ہے، کولی کی ہڈی میں سخت چوٹ آئی ہے اور انہیں چلنے پھرنے میں وقت لگے گا۔ پھپھو 1 ہفتہ بمشکل رہ پائیں کیونکہ ان کی نند کے فون آ رہے تھے، بچے پریشان ہیں، جلدی واپس آ جاؤ۔ پھپھو کے جانے کے بعد گھر کے انتظام کا تمام دار و مدار رشیدہ پر تھا۔
جس نے نہایت خوش اسلوبی سے اپنی ذمہ داری نبھائی۔ والدہ اس سے بہت خوش تھی۔ وہ 4 ماہ بعد چلنے کے قابل ہوئیں، تب تک وہ سارا دن لیٹی رہتیں یا ٹانگ پھیلا کر ٹیک لگا کر بیٹھ جاتیں۔ کڑا وقت گزر جاتا ہے، امی ٹھیک ہو گئیں، لیکن رشیدہ اب گھر کا لازمند حصہ بن گئی تھی۔ وہ ایسی تھی جیسے لنگڑے کی لاٹھی یا اندھے کی آنکھیں ہوتی ہیں۔ میری ماں کو ایسی ہی معاون کی ضرورت تھی۔ انہوں نے رشیدہ کا اتنا خیال رکھنا شروع کر دیا جتنا کوئی ماں اپنی بیٹی کا رکھتی ہے، اور رشیدہ بھی چھوٹی بہن کی طرح محبت اور توجہ سے میری اماں کا سہارا بن گئی۔ اس کی اماں تو بس تنخواہ سے غرض تھی۔ وہ ہر ماہ آ کر بیٹی کی محنت کے روپے لے جاتی اور کہتی، بیگم صاحبہ چاہے اسے تمام عمر کے لیے رکھ لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، بے شک اس کی شادی اپنی مرضی سے کروا دینا، مجھے آپ پہ بھروسہ ہے، اب آپ ہی اس کی وارث ہیں۔ انسان سوچتا کیا ہے اور ہوتا کیا ہے۔ ماں جس لڑکی کو اپنے لیے رحمت کا فرشتہ سمجھتی رہی، معلوم نہ تھا کہ ایک دن وہی ان کے در بدر کا سامان بنے گی۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا، یہاں تک کہ رشیدہ کو ہمارے گھر آئے 5 سال بیت گئے۔ لگتا تھا کہ یہ 5 سال 5 دن تھے جو پلک جھپکتے گزر گئے۔ ایک روز اس کی اماں آئی تو کافی بیمار لگ رہی تھی۔ اس نے امی سے کہا، رشیدہ کا اب آپ کے سوا کوئی نہیں۔ دراصل یہ چھوٹی سی تھی جب میرا خاوند اسے کہیں سے اٹھا لایا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ یہ ایک ویرانی جگہ روتی ہوئی ملی ہے، لیکن مجھے شک تھا کہ اسے اغوا کر کے لایا ہے۔ اس وقت میں امید سے تھی، میں نے بچی کو اپنے پاس رکھ لیا۔ میرے خاوند اسے لایا ہی اس لیے تھا کہ پہلے یہ ہماری خدمت کرے گی اور پھر جب سیانی ہو جائے گی تو اسے کسی امیر گھر میں اپنی بیٹی ظاہر کر کے رکھوا دوں گی اور اس کی تنخواہ بٹورتے رہیں گے۔ میں نے اسے اس وقت سے پالا جب یہ صرف 2 سال کی تھی۔ مجھے اپنی اولاد کی طرح اس سے پیار ہے۔ اب جب کہ یہ بڑی ہو گئی ہے، ڈر ہے میرا خاوند اسے بیچ نہ دے۔ باجی میں نہ رہوں تو آپ اس کی شادی کر دینا، اسے کبھی اپنے گھر سے نہ نکالنا، کبھی بھی آسرا نہ کرنا، اور نہ ہی اسے میرے خاوند کے حوالے کرنا۔ اس کے نہایت بعد زبیدہ کبھی واپس نہ آئی۔ یقیناً وہ مر گئی ہوگی، ورنہ کبھی تو لوٹ کر آتی۔ امی رشیدہ کی جوانی اور خوبصورتی سے بے نیاز بس اس سے خدمت کے لیے جا رہی تھی۔ رشیدہ نے میری ماں کو اتنا آرام دیا تھا کہ وہ اس کی شادی کے بارے میں سوچنے سے کتراتی تھی۔ ہوش تب آیا جب والد صاحب نے اس گھریلو ملازمہ سے شادی کر لی۔ تب اماں اپنی اس توہین کو برداشت نہ کر سکیں اور والد سے جھگڑ کر میکے چلی گئیں۔ میں 10 سال کی ہو چکی تھی اور میری چھوٹی بہن 6 سال برس کی تھی۔ بھائی سب سے چھوٹا تھا، ماں اسے بھی اپنے ہمراہ لے گئیں۔ جب گھر کی نوکرانی ملکہ بن جائے تو اصل ملکہ کا صدمہ تو ہوتا ہی ہے۔ تب گھر میں عقوبت خانہ لگنے لگا تھا۔ اسے لاغر سی لڑکی نے ہمارے گھر رہ کر کچھ ایسا رنگ روپ نکلا تھا کہ دیکھنے والا دیکھتا رہ جاتا۔ لیکن اماں کو ہم بچوں اور گھرداری سے فرصت نہ تھی جو نظر بھر کر اس کی سر و قامت پر غور کر لیتی۔ وہ اسے ابھی تک وہی بے بس اور لاچار چھوکری سمجھ کر رہی تھیں جو ان کی ٹکڑوں پر پل رہی تھی۔ ان کی نوخیزی گھروں میں کیا قیامت لانے والی تھی، انہیں اس کا احساس ہی نہ ہوا۔ پانی سر سے گزر گیا۔ جب ہوش آیا تو اماں کی خوشیاں اس طوفان بلاخیز میں ڈوب چکی تھیں اور تدبیروں کے سب سرے ان کے ہاتھ سے نکل گئے تھے۔ اماں کے احتجاج پر ابا نے اپنا فیصلہ سنا دیا، رشیدہ یہیں رہے گی میری دوسری بیوی بن کے، تم رہو یا نہ رہو تمہاری مرضی، یہ گھر ہے میرا، تم اسے جہیز میں نہیں لائی ہو۔ ابا کے کڑے تیور دیکھ کر میری ماں کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ انہوں نے سوچا نہ تھا کہ ان کے جیون کا ساتھی ایک ادنا سی چھوکری کی خاطر کسی دن یوں طوطوں کی طرح آنکھیں پھیر لے گا۔ جس گھر کو وہ ہمیشہ لیے اپنا سمجھتی رہی، ایک روز اچانک پتہ چلا کہ یہ گھر ان کا نہیں۔ یہ سخت صدمے والی بات تھی، لیکن ان کا کلیجہ جانے کس مٹی کا بنا تھا، وہ مری ہی نہیں، بس گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ عورت اپنا گھر چھوڑ دے تو کوئی دوسرا گھر اسے پناہ نہیں دیتا۔ ماں کا بھی یہی حال ہوا، کبھی ایک بھائی کے گھر تو کبھی دوسرے بھائی کے۔ جب بھابیاں جینا دوبھار کر دیتی ہیں تو کسی اور رشتہ دار کے گھر چند دن کے لیے سر چھپا لیتی ہیں۔ انہوں نے کئی گھر بدلے مگر اپنے گھونسلے میں واپس نہ آ سکیں۔ رشیدہ ابا سے ڈرتی تھی، تبھی ہمارا خیال رکھتی تھی۔ اس نے ہم دونوں بہنوں کو اچھی طرح سنبھال لیا۔ پھر جب اس کی اپنے بچے ہوئے تو اب ہمیں انہیں سنبھالنا پڑا۔ ہماری جگہ اس نے اور اس کی جگہ ہم نے لے لی۔ اب گھر کا سارا کام ہمارے کندھوں پہ آ گیا۔
اس صورتحال کو میرا ذہن قبول نہ کر سکا۔ جب میں 16 برس کی ہوئی تو دل میں بغاوت کے جذبات جنم لینے لگے۔ اب رات بھر نیند نہ آتی اور دن خواب و خیال کے پردوں میں لپٹ کر گزرنے کی کوشش کرتی۔ رشیدہ کم عقل کو ہماری عمر کے تقاضوں کو سمجھنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم صحیح کرتے یا غلط وہ ہمیں نہ روکتی ٹوکتی اور نہ کبھی کچھ کہتی۔ میں نے محلے میں سہیلیاں بنا لیں، جی چاہتا تھا ان کے پاس چلی جاتی، گھنٹوں گھر سے غائب رہتی۔ اسی طرح ماں کی یاد سے چھٹکارا پانے کی کوشش کرتے کرتے میں آوارہ مزاج ہو گئی۔ انہی دنوں ابا نے ایک ملازم رکھا جو عمر میں ابا سے 2-4 برس چھوٹا ہوگا۔ ہم اسے چچا کہتے تھے کیونکہ وہ والد کا دور پار کا رشتہ دار بھی تھا۔ والد کو اپنے کاروبار کے لیے کسی مدد کی ضرورت تھی۔ انہوں نے سوچا یہ شخص بے گھر اور بے روزگار ہے، چلو اسے رکھ لیتا ہوں، اسے ٹھکانہ بھی مل جائے گا اور آسرا بھی۔ انہوں نے اسے گھر کے پچھواڑے میں اسٹور والے چھوٹے کمرے میں رہائش دے دی جو خالی پڑا تھا۔ میں جب بور ہوتی تو اس کوٹھڑی کا رخ کرتی، کبھی ٹھنڈے پانی کی بوتل دینے، کبھی کھانا دینے کے بہانے۔ دراصل میں اس سے باتیں کر کے اپنی تنہائی دور کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ ایک چلاک اور شاطر آدمی تھا۔ مجھے اچھے برے کی تمیز نہ تھی۔ ایک روز ابا اچانک گھر آ گئے اور انہوں نے مجھے اس کوٹھڑی سے نکلتے دیکھ لیا۔ میرا حلیہ کسی آنے والے برے وقت کی چغلی کھا رہا تھا۔ ابا کو مجھے اس حال میں دیکھ کر غیش آ گیا۔ آج انہیں احساس ہوا کہ بدنظری اور بددیانتی کی سزا کیا ہوتی ہے۔ انہوں نے کھڑے کھڑے غضنفر کو نکال دیا اور مجھ پر بھی چند تھپڑ رسید کیے۔ پھر انہوں نے میری ستیلی ماں رشیدہ پر غصہ نکالا۔ تم نے دھیان کیوں نہ رکھا کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ لڑکی اس مردہ کے پاس کوٹھڑی میں گھسی کیا کر رہی تھی؟ کچھ ہوش ہے تمہیں؟ اتفاق سے اسی دن پشاور سے میرے سگے چاچا آ گئے۔ انہوں نے جب مجھے روتے بلکتے پایا تو ابا سے کہا کچھ دن کے لیے میرے گھر بھیج دو، چچی اس کا خیال رکھیں گے، ورنہ تمہاری بچی ذہنی پریشانی کا شکار ہو جائے گی۔ والد تو غصے میں تھے، کہنے لگے لے جاؤ اس منحوس کو، یہ میری نظروں سے دفع ہو جائے تو اچھا ہے۔ ادھر چچی نے میری اصل امی کو فون کر دیا، تمہاری بیٹی ہمارے گھر ہے، ملنا چاہو تو آ کر مل لو۔ ماں نے ماموں کو بھیج کر جا کے اسے لے آؤ، 2-4 دن بیٹی میرے پاس رہ لے گی، ورنہ اس کا باپ کبھی ملنے نہیں دے گا۔ کسی کو علم نہ تھا کہ میں کتنے بڑے خطرے میں گھر چکی ہوں۔ میں اب ہر حال میں غضنفر کو ڈھونڈنا اور اس سے ملنا چاہتی تھی کیونکہ یہ مصیبت اسی کی لائی ہوئی تھی، ورنہ میری رسوائی اور موت یقینی تھی۔ اپنا راز بتاتی بھی تو کس کو؟ ماموں کے آنے پر میں اس کی خوشی کے ساتھ کسی صورت گھر سے نکل بھاگنے کا موقع ملے گا۔ سفر کے دوران ماموں نے مجھے بس میں عورتوں والی نشست پر بٹھا دیا اور خود مردانہ حصے میں جا بیٹھے۔ ایک جگہ بس رکی تو وہ کچھ لینے کے لیے نیچے اترے۔ میں بھی موقع پا کر بس سے اتری اور دوسری بس میں چڑھ گئی جو روانہ ہونے کو تیار تھی۔ میرے بیٹھتے ہی بس چل پڑی۔ ماموں جب واپس لوٹے ہوں گے تو مجھے بس میں نہ پا کر یقیناً اپنا سر پیٹ لیا ہوگا۔ میں نے یہ بھی نہ سوچا کہ ماں اور ماموں کا کیا بنے گا اور وہ چچا ابا کو کیا جواب دیں گے۔ لڑکی کدھر گئی؟ مجھے تو بس جلدی از جلد غضنفر کے پاس پہنچنا تھا، جلدی تھی تاکہ اسے اس راز سے آگاہ کر سکوں جو میرے لیے موت کی پکار بننے والا تھا۔ بس جب آخری اڈے پر رکی تو میں نے اتر کر ایک رکشے والے کو بلایا۔ وہ سواری سمجھ کر دوڑا آیا، لیکن مجھ جیسی کم عمر لڑکی کو تنہا دیکھ کر ہچکچایا۔ تبھی میں نے کہا بھائی میں مصیبت زدہ ہوں اور ستیلی ماں کے ظلم سے بھاگ کر نکلی ہوں۔ تم مجھے راولپنڈی میں فلاں جگہ پہنچا دو، وہاں میرے رشتہ دار کا گھر ہے، میں ان کے پاس چلی جاؤں گی۔ وہ رکشے والا نیک آدمی نہ تھا، اس نے مجھے بٹھا لیا اور ایک ایسی جگہ لے گیا جہاں ہم جیسی بھٹکی ہوئی لاوارث اور کم سن لڑکیوں کے ذریعے دولت کمائی جاتی تھی۔ یہ بازار حسن تھا جہاں روحیں کچلی جاتی تھیں مگر جسم تر و تازہ تھے۔ وہاں سجاوٹ میں بناوٹ اور ہنسی میں سسکیاں لپٹی ہوئی تھیں۔ جس عورت نے مجھے خریدا اس میں روتے ہوئے بتا دیا کہ میں شادی شدہ ہوں اور امید سے ہوں، میرا شوہر مجھے مارتا پیٹتا تھا، میں اس کے ظلم سے تنگ آ کر بھاگی تھی۔ یہ رکشے والا مل گیا اور یہاں لے آیا، مہربانی کر کے مجھے میری ماں کے پاس پہنچا دو۔ وہ بولی ابھی نہیں، کچھ دن ٹھہرو اور انتظار کرو، بعد میں پہنچا دوں گی۔ وہ مجھے لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گئی اور الٹرا ساؤنڈ کروایا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ میرے ہاں بیٹی ہونے والی ہے تو وہ بہت خوش ہوئی اور بولی آرام سے رہو، یہ مشکل مرحلہ طے ہو جانے دو، بعد میں تم جہاں کہو گی پہنچا دوں گی۔ اب میرے پاس اس کے ہاں رہنے کے سوا کوئی اور چارہ نہ تھا۔ میں سوچتی تھی کہ کاش میں غضنفر کے پاس جانے کا خیال نہ کرتی اور ماموں کے ساتھ ماں کے پاس چلی جاتی
تو کم از کم اس گندی جگہ تے تو نہ پھنستی۔ بیٹی نے جنم لیا تو ماں جبین کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نے سارے محلے میں مٹھائی بانٹی، خوشی منائی اور بولی اس کی پرورش ناز و نام سے کروں گی۔ تم نے ہمیں جو انعام دیا ہم اس کی پوری قدر کریں گے۔ میں اچھی طرح جان چکی تھی کہ وہ کیوں خوش تھی۔ ظاہر ہے اسے اصل کے ساتھ سود بھی وصول تھا۔ میں دن رات وہاں سے نکلنے کی تدبیریں سوچتی رہی۔ آخر ایک دن ایک پھول بیچنے والے کے ذریعے اس دوزخ سے نجات کا راستہ مل گیا۔ وہ باقاعدگی سے وہاں آ کر ہر گھر میں مہکتے گجرے دے دیتا تھا۔ ایک روز جب وہ آیا تو میں رو رہی تھی اور آنگن میں بیٹھی اپنی معصوم بچی کو سلا رہی تھی۔ اس نے مجھے روتے دیکھ کر ترس کھایا۔ اس وقت وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ اس نے سرگوشی میں کہا، اگر کسی کو پیغام بھجوانا ہے تو بتا دو، میں پہنچا دوں گا۔ تبھی میں اپنے والد کا نام اور پتہ اسے بتا کر کہا، انہیں جا کر میرا احوال سنانا۔ اگر وہ قبول کریں گے تو آ کر لے جائیں گے۔ ایک ہفتے بعد اس نے آ کر بتایا، تمہارے والد کو سب بتا دیا۔ اگر تم کل کسی بھی وقت مارکیٹ میں فلاں صرف کی دکان پر آ جاؤ گی تو وہ تمہیں وہاں سے گھر لے جائیں گے۔ یہ صراف والد کا بچپن کا دوست تھا۔ دونوں نے پہلی جماعت میٹرک تک ساتھ پڑھا تھا۔ اتفاق سے ماں جبین بھی اپنے زیورات اسی دکان سے لیا کرتی تھی۔ گجرے والے اس صراف کو جانتا تھا۔ اگلے روز جب ماں جبین دوپہر کا کھانا کھا کر کلولہ فرما رہی تھیں تو گجرے والے نے محافظ کو ایک موٹی رقم دی جو والد نے اسے بھجوائی تھی۔ یوں پولیس کو شامل کیے بغیر ماں جبین کے محافظ کی مدد سے میں وہاں سے نکل گئی، صراف کی دکان پر پہنچ گئی۔ افسوس کہ میں اپنی بیٹی کو ساتھ نہ لا سکی۔ اگر لے آتی تو شاید والد مجھے قبول نہ کرتے، اور اگر کر بھی لیتا تو زمانے کو کیا منہ دکھاتے کہ غیر شادی شدہ بیٹی کی گود میں یہ کس کی اولاد ہے۔ بیٹی کا دکھ عمر بھر مجھے سلگتا رہے گا، مگر اسے اللہ اور اس کے نصیب کے حوالے کر کے میں والد کے گلے لگ گئی۔ سدا شکر کیا کہ انہوں نے مجھے ٹھکرایا نہیں اور گھر لے جانے کے بجائے میری اصل ماں کے حوالے کر دیا۔ کچھ دنوں بعد وہ میری چھوٹی بہن کو بھی وہاں لے آئے اور امی سے کہا، مجھ سے ناراض رہنا ہے تو رہو، لیکن ان بچیوں کو اپنے پاس رکھو، انہیں تمہاری ضرورت ہے۔ سگی ماں سے بڑھ کر کوئی جوان بیٹیوں کی حفاظت نہیں کر سکتا، شاید باپ بھی نہیں۔ اگر میں حفاظت کر سکتا تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ والد نے کافی رقم بینک میں امی کے نام جمع کروا دی تاکہ وہ عزت کے ساتھ ہماری شادیاں کر سکیں۔ ماموں کو ہمارے رشتوں کی تلاش کا فرض سونپ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں قسمت لکھی تھی ہم دونوں بہنوں کے رشتے ہو گئے اور شادی کے بعد ہم اپنے اپنے گھروں میں آباد ہیں، لیکن مجھے اپنی بیٹی کی جدائی کا غم نہیں بھولتا۔ خدا جانے وہ کس حال میں ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہیں۔ شکریہ۔